بسم اللہ الرحمن الرحیم قال والدال بالمطابقت ان قصد بجزئه الدلالہ على جزء معناه فهو المرکب کرام الحجارہ والا فهو المفرد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی قطبی تصورات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے قال والدال بالمطابقہ سے۔ شارح کہتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والدال بالمطابقہ ان قصد بجزئہ الدلالہ علی جزء معناہ فہو المرکب۔ معنی پر مطابقتاً دلالت کرنے والا لفظ دو قسموں میں منحصر ہے، مصنف بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ گفتگو ظاہر ہے کہ شروع ہو رہی ہے دلالت کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی جب مصنف دلالت کی بحث سے فارغ ہو چکے تو اب الفاظ کی بحث شروع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معنی پر مطابقتاً دلالت کرنے والا لفظ دو قسموں میں منحصر ہے، مفرد اور مرکب۔ اس لیے کہ اگر لفظ دال کے جز سے معنی مقصود کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی لفظ کے جز سے معنی مقصود کے جز پر دلالت مقصود نہیں ہے تو مفرد ہے۔ اقول اللفظ الدال علی المعنی بالمطابقہ اما ان یقصد بجزء منہ الدلالہ علی جزء معناہ او لا یقصد۔ شارح علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ معنی پر مطابقتاً دلالت کرنے والا لفظ یا تو اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہوگی، او لا یقصد، یا لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہوگی۔ فإن قصد بجزء منہ الدلالہ علی جزء معناہ، تو لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے، جیسے رامل حجارہ کہ رامل حجارہ مرکب ہے کہ لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، لفظ کے جز کی معنی مقصود کے جز پر دلالت بھی مقصود ہے۔ لفظ کے الفاظ تو رامی اور حجارہ ہے، اور معنی کے جز تو رامی کے معنی پھینکنے والا اور حجارہ کے معنی پتھروں کے ہے، تو رامل حجارہ سے جو معنی مقصود ہے وہ پتھر پھینکنے والے، تو رامل حجارہ میں لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، لفظ کے جز کی معنی مقصود کے جز پر دلالت بھی ہے اور یہ دلالت مقصود بھی ہے، لہٰذا رامل حجارہ مرکب ہے۔ تو کہتے ہیں فإن قصد بجزء منہ الدلالہ علی جزء معناہ، تو اگر لفظ کے جز سے اس کے لفظ کے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو تو مرکب ہے، جیسے کہ رامل حجارہ پتھروں کا پھینکنے والا۔ اب یہ مرکب ہے، اس بات کو بیان کر رہے ہیں فإن الرامی سے۔ فإن الرامی مقصود منہ الدلالہ علی رمی، کیونکہ لفظ رامی سے مقصود دلالت ہے رمی پر، رمی کو بتانا ہے، رامی سے مقصود رمی پھینکنے کو بتانا ہے
جو پھینکنا منسوب ہے الی موضوع، کسی موضوع کی طرف، یعنی ایسی ذات کی طرف جس ذات کے ساتھ رمی قائم ہے، تو قیام بھی مدلول ہے، تو کہتے ہیں فَإِنَّ الرَّامِي مقصود منہ الدلالہ، کیونکہ رامی سے مقصود دلالت ہے رمی پر، جو رمی منسوب ہے ایک موضوع کی طرف، ایک محل کی طرف، ایک ایسی ذات کی طرف جس ذات کے ساتھ رمی قائم ہے۔ اور رامی الحجارہ میں جو لفظ حجارہ ہے، حجارہ سے مقصود جس میں معین پر دلالت ہے، یہ جسے ہم پتھروں کہتے ہیں، تو حجارہ پتھروں پر دلالت کر رہا ہے اور رامی پھینکنے والے پر دلالت کر رہا ہے، اور ان دونوں معنی کا مجموعہ و مجموع المعنیین، ان دونوں معنوں کا مجموعہ وہی رامی الحجارہ کا معنی ہے۔ فلا بد ان یکون لللفظ جزء، فلا بد ان یکون لللفظ جزء وان یکون لجزئہ دلالہ علی معناہ وان یکون ذلک المعنی جزء المعنی المقصود من اللفظ وان یکون الی آخرہ۔ فلا بد، تو قیود کی طرف نظر کرتے ہوئے، ان قیود کی طرف جو مرکب کی تعریف میں صراحتاً مذکور ہیں، جس کو ابھی آپ نے سنا، ان قیود کی طرف نظر کرتے ہوئے مرکب میں 4 امور کا متحقق ہونا ضروری ہے۔ اسی بات کو اس عبارت سے بیان کر رہے ہیں، تو ضروری ہے مرکب میں کہ لفظ کا جز ہو، جیسے آپ نے دیکھا رامی الحجارہ میں کہ لفظ کا جز ہے، وَأَن يَكُونَ لِجُزْئِهِ دلالہ، اور لفظ کے جز کی معنی پر دلالت ہو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رامی الحجارہ میں لفظ کا جز ہے اور معنی کا بھی جز ہے، اور لفظ کے جز کی معنی پر دلالت بھی ہے۔ وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعنَى، اور مرکب میں ضروری ہے کہ وہ معنی لفظ سے معنی مقصود کا جز ہو۔ وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعنَى جزء المعنى المقصود، اور ضروری ہے مرکب میں کہ وہ معنی مقصود کا جز ہو۔ وَأَن يَكُونَ دَلَالَةُ جُزْءِ اللَّفْظِ عَلَى جُزْءِ الْمَعنَى الْمَقْصُودِ، اور مرکب میں یہ بھی ضروری ہے کہ لفظ کے جز کی معنی مقصود کے جز پر دلالت مقصود ہو۔ جب یہ 4 امور متحقق ہوں گے تو مرکب کا تحقق ہوگا۔ فَيَخْرُجُ عَنِ الْحَدِّ، چنانچہ مرکب کی تعریف سے وہ لفظ خارج ہو جائے گا جس کا جز ہی نہ ہو، بالکل جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام یعنی اے، یہ مرکب نہیں ہے، کیونکہ مرکب ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ لفظ کا جز ہو، اور یہاں لفظ ہی کا جز نہیں ہے، تو کہتے ہیں فَيَخْرُجُ عَنِ الْحَدِّ، تو تعریف سے خارج ہو جائے گا وہ لفظ جس کا بالکل جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام یعنی اے، وَمَا يَكُونُ لَهُ جُزء، اور تعریف سے وہ لفظ بھی خارج ہو جائے گا جس کا جز تو ہو لیکن لا دلالت لہ علی معنی، لیکن لفظ کے جز کی معنی پر دلالت نہ ہو، جیسے کہ زید ایک لفظ ہے، اس لفظ کا جز ہے وہ ہے زا یا دال، لفظ کا جز ہے، مگر لفظ کا کوئی جز معنی پر دال نہیں ہے۔ مثلا زید مناطقہ کے نزدیک 3 مفہوم کے مجموعے کا نام ہے، مفہوم حیوان، مفہوم ناطق، مفہوم فلاں، مجموعے کا نام ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے
کہ ذا مفہوم حیوان پر یا مفہوم ناطق پر، دال مفہوم فلاں پر دال ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو لفظ کا جز ہے زید میں، مگر لفظ کے جز کی معنی پر دلالت نہیں ہے، لہٰذا زید بھی مرکب کی تعریف سے خارج ہے، مرکب نہیں ہے۔ پوری عبارت کو پھر سے دیکھیں، فَيَخْرُجُ عَنِ الْحَدِّ، چنانچہ تعریف سے، مرکب کی تعریف سے وہ لفظ خارج ہو جائے گا جس کا بالکل جز ہی نہ ہو، جیسے کہ حمزہ استفہام، اور وہ لفظ بھی خارج ہو جائے گا جس کا جز ہو لیکن لا دلالت لہ علی معنی، لیکن معنی پر اس کی دلالت نہ ہو، جیسے کہ زید و ما یکون۔ اسی طریقے سے تعریف سے خارج ہو جائے گا وہ لفظ بھی جس کا جز ہو اور جز معنی پر دال ہو، جس کا ایسا جز ہے کہ وہ جز معنی پر دال ہے لیکن وہ معنی مقصود کا جز نہ ہو۔ کیا مطلب؟ لفظ ہے، لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، مگر لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دال نہ ہو، لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دال نہ ہو، جیسے عبداللہ علمیت کی حالت میں کہ لفظ کا جز ہے عبد اور اللہ، اور معنی کا بھی جز ہے کہ عبد دال ہے بندے پر، اللہ دال ہے ذات باری پر، تو لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، مگر یہاں لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دال نہیں ہے، کیونکہ معنی مقصود تو یہاں تین مفہوم کا مجموعہ یعنی فلاں انسان ہے، تو عبد معنی مقصود کے جز پر دال نہیں ہے، تو یہ بھی مرکب کی تعریف سے خارج ہے، کیونکہ مرکب ہونے کے لیے تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ لفظ کے جز کی معنی مقصود کے جز پر دلالت ہو، اور عبداللہ عالمی حالت میں ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں وما یکون لہ جز، اور تعریف سے وہ لفظ بھی خارج ہو جائے گا جس کا جز ہو اور وہ جز معنی پر دال ہو، لیکن وہ معنی مقصود کا جز نہ ہو، جیسے عبداللہ حالت علمیت میں فإن لہ جز، کیونکہ عبداللہ لفظ عبداللہ کا جز ہے، جیسے کہ عبد ہے، اور یہ دال ہے ایک معنی پر جسے ہم بندہ کہتے ہیں، لیکن یہ معنی مقصود کا جز نہیں ہے، کیونکہ معنی مقصود یہاں تین مفہوم کا مجموعہ یعنی ذات مشخصہ ہے، یعنی فلاں انسان ہے۔ وما یکون، اسی طریقے سے تعریف سے خارج ہو جائے گا وہ لفظ بھی جس کا جز ہے اور وہ جز معنی مقصود کے جز پر دال ہے، یعنی لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، اور وہ معنی مقصود کا جز ہے، لیکن کہتے ہیں معنی مقصود کے جز پر دال نہیں ہے، معنی مقصود کے جز پر دال نہیں ہے۔ وما یکون لہ جز، اور مرکب کی تعریف سے وہ لفظ بھی خارج ہو جائے گا جس کا جز ہے اور وہ جز معنی مقصود کے جز پر دال ہے، وہ لفظ معنی مقصود کے جز پر دال ہے لیکن اس کی دلالت مقصود نہیں ہے، جیسے کہ حیوان ناطق جب کہ کسی شخص انسانی کا اس کے ذریعے سے نام رکھا جائے تو یہ مرکب نہیں ہوگا، گو یہاں لفظ کا بھی جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے، مگر یہ دلالت مقصود نہیں ہے، کیونکہ حیوان ناطق کے ذریعے سے جب کسی شخص انسانی کا نام رکھا گیا تو اس کا معنی ہے تین مفہوم کا مجموعہ
تین مفہوم کا مجموعہ، مفہوم حیوان، مفہوم ناطق، مفہوم فلاں کا مجموعہ، تو لفظ کا ایک جز مثلا حیوان، اس کی دلالت ہو رہی مفہوم حیوان پر، لفظ ناطق کی دلالت مفہوم ناطق پر، تو لفظ کے جز کی معنی مقصود کے جز پر دلالت ہو رہی ہے، مگر یہ دلالت مقصود نہیں ہے، کیونکہ جب کسی ان شخص انسانی کا اس کے ذریعے سے نام رکھ دیا گیا تو اس وقت مقصود اس مجموعے کے ایک جز، اس مجموعہ حیوان ناطق کے اس وقت مقصود حیوان سے مفہوم حیوان پر دلالت اور لفظ ناطق سے مفہوم ناطق پر دلالت یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس وقت مقصود ہے مجموعہ لفظ کی دلالت مجموعہ معنی پر۔ تو کہتے ہیں ایسا لفظ بھی مرکب سے خارج ہو جائے گا، وما یکون لہ جز، اور مرکب سے خارج ہو جائے گا وہ لفظ بھی جس کا جز ہے اور وہ معنی مقصود کے جز پر دال ہے لیکن اس کی دلالت مقصود نہ ہو، جیسے کہ حیوان ناطق جب اس کے ذریعے سے کسی شخص انسانی کا نام رکھ دیا جائے فإن معنیٰ حینئذ الماہیۃ الانسانیہ مع التشخص، کیونکہ اس وقت اس کا معنی ہے، جب حیوان ناطق کا معنی ہے ماہیت انسانیہ تشخص کے ساتھ، اور ماہیت انسانیہ حیوان اور ناطق کے مفہوموں کا مجموعہ ہے، تو حیوان مثال کے طور پر جو لفظ کا جز ہے وہ معنی مقصود کے جز پر دال ہے، معنی مقصود جو شخص انسانی ہے اس لیے کہ وہ دال ہے، حیوان دال ہے مفہوم حیوان پر، اور مفہوم حیوان ماہیت انسانیہ کا جز ہے اور وہی جز، اور یہ لفظ کے معنی مقصود کا جز ہے، لیکن دلالت الحیوان علی مفہوم ہی، لیکن یہاں حیوان کی دلالت اپنے مفہوم پر مقصود نہیں ہے عالمیت کی حالت میں، بلکہ یہاں پہ مقصود حیوان ناطق سے ذات مشخصہ ہے، وَإِلَّا، ورنہ یعنی ان لم یقصد بجزء منہ الدلالہ علی جزء معنی ہو، ورنہ یعنی اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو فہو المفرد، تو وہ مفرد ہے سواء لم یکن لہ جز، تو مفرد کی تعریف ہوئی کہ لفظ کے جز کی اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو تو مفرد ہے۔ اب مفرد کی یہیں سے 4 قسم ہو گئی، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، چھ جائے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسے کہ مثال دیکھ چکے ہیں حمزہ استفہام، تو وہ بھی مفرد ہے، او کان لہ جز، یا یہ کہ لفظ کا تو جز ہے لیکن وہ معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے کہ زید میں دیکھ چکے کہ زید میں لفظ کا جز ہے زا یا دال، مگر لفظ کا جز معنی پر دال نہیں ہے، تو یہ بھی مفرد ہے۔ او کان لہ جز، یا یہ کہ لفظ کا جز ہے اور وہ کسی نہ کسی معنی پر دال ہے، اور وہ معنی لفظ کے معنی مقصود کا جز نہ ہو، جیسے عبداللہ عالمیت کی حالت میں لفظ کا بھی جز ہے، لفظ کا جز عبد، اور اللہ عبد بندے پر دال ہے، اللہ ذات باری تعالیٰ پر دال ہے، مگر یہاں جو مقصود ہے معنی مقصود ہے، اس معنی مقصود کے جز پر لفظ کا کوئی جز دال نہیں ہے، تو کہتے ہیں او کان لہ جز، یا یہ کہ لفظ کا جز ہو اور وہ جز معنی پر دال ہو، لفظ کا جز کسی معنی پر دال ہو مگر وہ معنی مقصود کا جز نہ ہو، جیسے کہ عبداللہ او کان لہ جز، یا یہ کہ لفظ کا جز ہے، گفتگو یہاں سے چل رہی ہے کہ
اگر لفظ کے جز کی معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو تو مفرد ہے، چاہے لفظ کا جز ہی نہ ہو، یا یہ کہ او کان لہو جز، یا یہ کہ لفظ کا جز ہے اور لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دال ہے، لفظ کے جز کی معنی مقصود کے جز پر دلالت ہو رہی ہے مگر دلالت مقصود نہ ہو، تو اس طور پر مفرد کی تعریف چار الفاظ کو شامل ہے، چار الفاظ کو شامل ہے جس کو آپ نے سنا۔ ایک تو یہ کہ لفظ کا جز نہ ہو، دوسرے یہ کہ لفظ کا جز ہو لیکن معنی پر دلالت نہ کرے، لفظ کا جز معنی پر دلالت نہ کرے، تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ کا جز معنی پر دلالت کرے مگر معنی مقصود کے جز پر دلالت نہ کرے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ لفظ کا جز معنی مقصود کے، لفظ کا بھی جز ہو، معنی کا بھی جز ہو، لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر بھی دلالت کرے مگر یہاں دلالت مقصود نہ ہو، تو اس طریقے سے مفرد کی چار قسمیں ہو گئی۔ فحد المفرد یتناول الالفاظ الاربع، تو مفرد کی تعریف چار الفاظ کو متناول ہے، چار الفاظ کو شامل ہے۔ فَإِن قُلْتَ المفرد مقدم علی المرکب طبعا فلما أخره وضعا ومخالفة الوضع الطبع في قوة الخطأ عند المحصلین۔ اس عبارت سے شارح ایک اعتراض کو بیان کر رہے ہیں اور فنقول سے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض مصنف کی اس عبارت پر وارد ہے، وَالدَّالُ بِالْمُطَابَقَةِ إِنْ قُصِدَ بِجُزْئِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَهُوَ الْمُرَكَّبُ كَرَامِ الْحِجَارَةِ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْرَدُ۔ اس عبارت پر اعتراض ہے، اعتراض وارد ہوتا ہے اور اعتراض وہ یہ ہے کہ مصنف نے یہاں مرکب کو مفرد پر مقدم کیا، مصنف نے مرکب کو مفرد پر مقدم کیا، تو معترض کہتا ہے کہ مفرد کو تو مرکب پر تقدم طبعی حاصل ہے، تقدم طبعی حاصل ہے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کرو کہ مفرد مقدم ہے مرکب پر طبعاً، تقدم طبعی کی تعریف اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ متقدم کا اس طور پر ہونا کہ متأخر اس کا محتاج ہو، اور متقدم متأخر کے لیے علت تامہ نہ ہو، جیسے کلمہ کو تقدم طبعی ہے کلام پر، کہ کلام کلمہ کا محتاج ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کلمہ کے وجود سے کلام کا وجود لازم نہیں آتا، تو تقدم طبعی متقدم کا اس طور پر ہونا کہ متأخر اس کا محتاج ہو اور متقدم متأخر کے لیے علت تامہ نہ ہو، تو معترض کہتا ہے کہ مفرد کو مرکب پر تقدم طبعی ہے، مفرد مرکب پر طبعاً مقدم ہے، تو وضعاً بھی مقدم ہونا چاہیے، یعنی پہلے مصنف کو مفرد کی تعریف کرنی چاہیے، بعد میں مرکب کی تعریف کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے انہوں نے مرکب کی تعریف کی، بعد میں مفرد کی تعریف کی، تو وضع طبع کے خلاف ہے، ایسا معترض کہتا ہے۔ معترض کی بولی شارح کے الفاظ میں سماعت فرمائیں۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کرو المفرد مقدم علی المرکب طبعاً، اگر اعتراض کرو کہ مفرد مرکب پر طبعاً مقدم ہے، تو کیوں مصنف نے اس کو وضعاً مؤخر کیا، مفرد کو
کہ بیان کو مؤخر کیا، حالانکہ وضع کا طبع کے خلاف ہونا وضع کا طبع کے خلاف ہونا طلبہ کے نزدیک خطا کے درجے میں ہے تو شارح کہتے ہیں اگر آپ یہ اعتراض کرو کہ یہاں وضع طبع کے خلاف ہے اور وضع کا طبع کے خلاف ہونا طلبہ کے نزدیک خطا کے درجے میں ہے، تو یہ بیان کہ مفرد کا پہلے بیان، مرکب کا بعد میں بیان، مرکب کو پہلے رکھنا، مفرد کو بعد میں رکھنا، یہ خطا کے درجے میں ہے، ایسا اگر آپ اعتراض کرو تو شارح کہتے فنقول، اگر اعتراض کرو گے تو ہم جواب میں کہیں گے للمفرد والمرکب اعتباران، مفرد اور مرکب کے لیے دو اعتبار ہیں، یعنی لفظ مفرد اور لفظ مرکب کے لیے دو اعتبار ہیں، دو میں سے ایک تو ذات کے اعتبار سے، ذات وہو ما صدق علیہ المفرد، اور ذات جس پر مفرد صادق آئے، جس پر مفرد کا مفہوم صادق آئے، تو لفظ مفرد کی ایک ذات ہے، اور ذات یعنی جس پر مفہوم مفرد صادق آئے، اور یعنی زید، عمر وغیرہ۔ وثانی ہما، دو اعتبار ہے، ایک ذات کے اعتبار سے اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے، اور مفہوم کے اعتبار سے وہ ما وضع اللفظ بإزائہ، مفہوم کے اعتبار سے لفظ جس کے مقابل میں وضع کیا گیا ہے، تو مفرد کے دو اعتبار ہے، ایک مفرد کی ذات ہے، ایک مفرد کا مفہوم ہے، مفہوم یعنی جس کے مقابل میں لفظ وضع کیا گیا، مثال کے طور پر کاتب کے لفظ کاتب کا ایک مفہوم ہے، اور لفظ کاتب کا مفہوم کیا ہے؟ وہ ایسی چیز جس کے لیے کتابت ثابت ہو، ایسی چیز، یہ کاتب کا مفہوم ہے۔ وذاتاً، اور کاتب کی ایک ذات ہے، کاتب کی ذات وہ ما صدق علیہ الکاتب، یعنی جس پر کاتب صادق آئے، یعنی افراد انسان، تو جس طریقے سے کہ کاتب کا ایک مفہوم ہے اور کاتب کی ایک ذات ہے، ایسے ہی لفظ مفرد کا ایک مفہوم ہے اور لفظ مفرد کی ایک ذات ہے۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ مفرد مرکب پر طبعاً مقدم ہے، شارح معترض سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ مفرد مرکب پر طبعاً مقدم ہے، آپ کی مراد اپنے اس قول سے آیا یہ ہے کہ ذات مفرد ذات مرکب پر، ذات مفرد ذات مرکب پر مقدم ہے، یعنی آپ نے جو یہ کہا کہ مفرد مرکب پر طبعاً مقدم ہے، تو آپ کیا مراد لیتے اس سے؟ آیا آپ کی مراد یہ ہے کہ ذات مفرد ذات مرکب پر طبعاً مقدم ہے؟ اگر آپ کی مراد یہ ہے فمسلم، تو یہ مراد ہمیں تسلیم ہے، ولیکن تاخیرہ ہاہنا، لیکن یہاں جو مفرد کی تاخیر ہے، تعریف میں مفرد کی تاخیر یہاں تعریف میں ہے، اور تعریف ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ مفہوم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَنَيْتُمْ بِهِ، اور اگر آپ کی مراد اپنے اس قول سے کہ مفرد مرکب پر طبعاً مقدم ہے، اگر آپ کی مراد یہ ہے
کہ مفرد کا مفہوم مرکب کے مفہوم پر مقدم ہے، فممنوع، تو اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ مفرد کا مفہوم مرکب کے مفہوم پر طبعاً مقدم ہے، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ قیود جو مرکب کے مفہوم میں ہے کہ لفظ کے جز کی اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہو، وہ قیود وجودیہ ہیں، اور وہ قیود جو مفرد کے مفہوم میں ہے وہ قیود عدمیہ ہیں۔ والوجود فی التصور، اور وجود تصور میں عدم پر سابق ہے، لذا اخر المفرد، یہی وجہ ہے کہ مصنف نے مفرد کو تعریف میں مؤخر کیا اور اسی مفرد کو اقسام و احکام میں مقدم کیا، اس لیے کہ اقسام و احکام یہ ذات کے اعتبار سے ہوا کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ فِي الْمَقْسِمِ دلالة المطابقة لا التضمن ولا الالتزام، مصنف نے مقسم میں صرف مطابقت کا اعتبار کیا، بہی طور کہ مصنف نے یوں کہا وَالدَّالُ بِالْمُطَابَقَةِ إِنْ قُصِدَ إِلَىٰ آخِرِهِ، تو مقسم میں یعنی مفرد و مرکب کی طرف تقسیم میں مصنف نے اعتبار کیا دلالت مطابقت کا، صرف مطلقاً دلالت کا اعتبار نہیں کیا کہ صرف والدال بالمطابقہ کی جگہ اگر دال کہتے تو مطلق دلالت کا اعتبار ہو جاتا تھا، تو مصنف نے صرف مطابقت کا اعتبار کیا، مطلق دلالت کا اعتبار نہیں کیا کہ اگر مطلق دلالت کا اعتبار کرتے تو تضمن و التزام بھی اس میں داخل ہو جاتے۔ کہتے انما اعتبر فی المقسم، مصنف نے مقسم میں دلالت مطابقت کا اعتبار کیا، تضمن و التزام کا اعتبار نہیں کیا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ مطلق دلالت کا اعتبار نہیں کیا کہ مطلق دلالت کا اعتبار کرتے تو تضمن و التزام بھی اس میں داخل ہو جاتے، تو کہتے انما اعتبر فی المقسم، مصنف نے مقسم میں دلالت مطابقت کا اعتبار کیا، تضمن و التزام کا اعتبار نہیں کیا۔ کیوں؟ لأن المعتبر فی ترکیب اللفظ و افرادہ دلالت جزئہ علی جزء معنیہ المطابقی و عدم دلالتہ علیہ لا دلالت الی آخرہ، اس لیے کہ نفس الامر میں لفظ کی ترکیب اور افراد میں معتبر، نفس الامر میں لفظ کے مرکب اور مفرد ہونے میں معتبر یہ ہے کہ لفظ کے جز کی اپنے معنی مطابقی کے جز پر دلالت ہو تو مرکب ہے، اور لفظ کے جز کی اپنے معنی مطابقی کے جز پر دلالت نہ ہو تو مفرد ہے۔ تو نفس الامر میں ترکیب و افراد میں معتبر لفظ کے جز کی اپنے معنی مطابقی کے جز پر دلالت اور لفظ کے جز کی اپنے معنی مطابقی کے جز پہ عدم دلالت، یہ ترکیب و افراد میں نفس الامر میں معتبر ہے، لا ترکیب و افراد میں معتبر نہیں ہے لفظ کے جز کی اپنے معنی تضمنی کے جز پر دلالت یا معنی التزامی کے جز پر دلالت یا عدم دلالت، یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ التَّضَمُّنُ أَوِ الِالْتِزَامُ، تو مطابقت و افراد و ترکیب میں معتبر ہے لفظ کے جز کی معنی مطابقی کے جز پر دلالت
اور لفظ کے جز کی معنی مطابقی کے جز پر عدم دلالت یہ معتبر ہے، معتبر نہیں ہے۔ لفظ کے جز کی معنی تضمنی کے یا معنی التزامی کے جز پر دلالت یا عدم دلالت یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ اگر تضمن یا التزام کا اعتبار کر لیا جائے ترکیب و افراد میں لازم ہے ان یکون اللفظ المرکب، تو ایسی صورت میں لفظ مرکب کا مفرد ہونا لازم آئے گا۔ تو کہتے ہیں لازم ان یکون اللفظ المرکب، ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ وہ لفظ جو مرکب ہو ایسے دو لفظوں سے جو دو معنی بسیط کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس لفظ مرکب کا مفرد ہونا لازم آئے گا، مفرد ہونا لازم آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے لعدم دلالت جزء لفظ، اس لیے کہ جزء لفظ کی معنی تضمنی کے جز پر دلالت نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لا جزء لہ، اس لیے کہ اس کے لیے جز ہی نہیں ہے۔ وَأَن يَكُونَ اللفظ المرکب، نیز لازم آئے گا کہ وہ لفظ جو مرکب ہو ایسے دو لفظوں سے جو وضع کیے گئے ہیں ایسے معنی کے مقابل میں جس کے لیے لازم ذہنی بسیط ہو، ایسے لفظ مرکب کا بھی مفرد ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ لفظ کے دو جز میں سے کسی کی بھی معنی التزامی کے جز پر دلالت نہیں ہے۔ وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے، یعنی اس دلیل میں جو دلالت مطابقت کے اعتبار کو ثابت کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اس دلیل میں نظر ہے۔ اس لأن غایۃ ما فی الباب، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا کہ لفظ معنی مطابقی کی طرف نظر کرتے ہوئے مرکب ہو، اور وہی لفظ معنی تضمنی یا التزامی کی طرف نظر کرتے ہوئے مفرد ہو تو اگر مطلق دلالت کا اعتبار کیا جائے، تو زیادہ سے زیادہ یہی لازم آئے گا کہ ایک لفظ اپنے معنی مطابقی کے اعتبار سے مرکب ہو اور معنی تضمنی یا التزامی کے اعتبار سے مفرد ہو، اور آپ نے کہا یہ جائز نہیں، اس میں نظر ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہی بات تو لازم آتی ہے کہ ایک معنی کے اعتبار سے معنی مطابقی کے اعتبار سے وہ لفظ مرکب ہو اور تضمنی یا التزامی کے اعتبار سے مفرد ہو۔ جب یہ جائز ہے کہ ایک لفظ دو معنی مطابقی کے اعتبار سے مفرد و مرکب ہو سکتا ہے، تو جب ایک لفظ کا دو معنی مطابقی کے اعتبار سے مفرد و مرکب ہونا جائز ہے، جیسے کہ عبداللہ میں، اس لیے کہ اس کا مدلول مطابقی علمیت سے پہلے مرکب ہے اور علمیت کے بعد مفرد ہے، یعنی عبداللہ علم نہ ہو تو مرکب ہے، علم ہو تو مفرد ہے۔ تو جب ایک لفظ ایک دلالت کے اعتبار سے مفرد و مرکب دونوں ہو سکتا ہے، فَلِمَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، تو پھر ایک لفظ دو الگ دلالتوں کے اعتبار سے مفرد و مرکب ہو تو یہ کیوں نہیں جائز ہے؟ فَلِمَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، تو وہ کیوں نہیں جائز ہے معنی مطابقی اور معنی تضمنی یا التزامی اعتبار سے؟ فَالْأَوْلَىٰ أَن يُقَالَ، تو بہتر یہ ہے کہ کہا جائے مصنف کے مقسم میں صرف مطابقت کے اعتبار میں، کہ مصنف نے مقسم میں مطابقت کا اعتبار کیا، مطلق دلالت کا اعتبار نہیں کیا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی وجہ میں یوں کہا جائے الافراد والترکیب بالنسبت الی المعنی التضمنی او الالتزامی، چونکہ افراد اور ترکیب معنی تضمنی یا التزامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے متحقق نہیں ہوتی،
مگر جبکہ معنی مطابقی کی طرف نظر کرتے ہوئے متحقق ہو، یعنی ترکیب معنی تضمنی کے اعتبار سے یا معنی التزامی کے اعتبار سے علی ھذا القیاس افراد یہ متحقق نہیں ہو سکتی مگر اس وقت جب کہ معنی مطابقی کے اعتبار سے متحقق ہو۔ کہتے فل اولا ان یقال، تو بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ افراد و ترکیب معنی تضمنی یا التزامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے متحقق نہیں ہوتے مگر جبکہ معنی مطابقی کے اعتبار سے متحقق ہوں۔ اما فی التضمنی، لیکن تضمنی میں تو اس لیے فَلِأَنَّهُ مَتَى دَلَّ جُزْءُ اللفظ علی جُزْءِ معناه التضمنی، اس لیے کہ جب لفظ کا جز اپنے معنی تضمنی کے جز پر دلالت کرے گا تو معنی مطابقی کے جز پر بھی دلالت کرے گا۔ ما سبق میں یہ بات گزر چکی، کیوں؟ اس لیے کہ معنی تضمنی معنی مطابقی کا جز ہے اور جز کا جز جز ہوتا ہے۔ اما فی الالتزامی، لیکن التزامی میں یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ جب لفظ کا جز اپنے معنی التزامی کے جز پر بالالتزام دلالت کرے گا تو معنی مطابقی کے جز پر بالمطابقت دلالت کرے گا۔ کیوں؟ لامتناع تحقق الالتزام، اس لیے کہ التزام کا تحقق مطابقت کے بغیر محال ہے۔ تو افراد و ترکیب معنی تضمنی کے اعتبار سے یا التزامی کے اعتبار سے جب متحقق ہوں گے تو معنی مطابقی کے اعتبار سے ضرور متحقق ہوں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ افراد و ترکیب معنی تضمنی یا التزامی کے اعتبار سے متحقق ہو جائے اور معنی مطابقی کے اعتبار سے متحقق نہ ہوں۔ تو جب افراد و ترکیب کا تحقق معنی تضمنی یا التزامی کے اعتبار سے ہوگا تو معنی مطابقی کے اعتبار سے ضرور ہوگا، مگر جب افراد و ترکیب معنی مطابقی کے اعتبار سے متحقق ہو تو ضروری نہیں ہے کہ معنی تضمنی یا التزامی کے اعتبار سے بھی متحقق ہو۔ اس بات کو بیان کر رہے ہیں ان الفاظ میں وقد یتحقق الافراد والترکیب، اور کبھی افراد و ترکیب متحقق ہوتے ہیں معنی مطابقی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لا بالنسبت الی المعنی التضمنی، معنی تضمنی یا التزامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، جیسے کہ وہی دو مثالیں جو ذکر کی گئی۔ اسی وجہ سے مصنف نے افراد و ترکیب کے مقسم کو مطابقت کے ساتھ خاص کیا۔ الا ان ھذا الوجہ، مگر یہ آخری وجہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ مقسم میں مطابقت کا اعتبار بہتر ہے، اور پہلی وجہ اگر تام ہو جائے تو پہلی وجہ اس بات کا افادہ کرتی ہے کہ مقسم میں مطابقت کا اعتبار واجب ہے۔